الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اس وقت دنیا میں عقل کو معیار تسلیم کر لیا گیا ہے. یعنی ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. عقل کو ترازو بنا لیا گیا ہے. اگر وہ چیز عقل کے مطابق ہے اور آسان لفظوں میں عقل اس کو قبول کرتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، عقل کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو مانا جاتا ہے. اور جس چیز کو عقل تسلیم نہیں کرتی، وہ بات عقل میں نہیں آتی، اس کا انکار کر دیا جاتا ہے. یہ اس وقت پوری دنیا میں سارے مذہب کے ماننے والے لوگوں کا حال ہو چکا ہے. یہاں تک کہ مسلمان بھی اب عقل کے حساب سے ہی فیصلے بھی کر رہے ہیں. جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں لیکن کوئی بھی مکمل طور سے اسلامی ملک نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی سیکولر بنا کے رکھا ہے. 52 یا 56 ملک ہیں لیکن انہوں نے اپنا نظام جو بنایا ہے، مملکت کا، سلطنت کا، ملک کا، کنٹری کا، وہ سیکولر ہے. اور سیکولر نظام کی بنیاد عقل ہوتی ہے. سیکولر کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لادین مذہب، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو ممالک غیروں کے ہیں وہاں پر دین نہ ہو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے دین تو ویسے بھی دین نہیں ہے. لیکن مسلم ممالک میں سیکولر نظام یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد ہے کہ اب لوگوں کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ اپنی عقل کو معیار بنا کر سوچنے کا انداز ہے. تو انہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کا جو سیکولر نظام ہے وہی زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. لہذا انہوں نے اپنے سلطنتوں میں اسلامی نظام جو اللہ نے قرآن کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیثوں کے ذریعے سے دیا، اور ایک مثالی نمونہ مدینہ کی شکل میں بنا کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو عملاً پریکٹیکلی سارے ملکوں نے چھوڑ دیا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے عقل پرستی.
کہ ہم نے عقل کو بنیاد بنایا. ویسے عقل بہت کارآمد چیز ہے، بہت مفید چیز ہے، بلکہ ساری چیزوں کا دار و مدار عقل پر ہی ہے. اگر عقل نہ ہو تو انسان بیکار ہے، ناکارہ ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، نہ وہ دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ دوسروں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. عقل کی اہمیت تو بہت ہے، عقل کی قیمت بہت ہے، لیکن عقل سب کچھ نہیں. اس وقت جو ہمارے ملک میں، ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے، جو نظام تعلیم جاری ہے، جو نصاب چل رہا ہے، جو سیلیبس پڑھایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، اسکول سے ہو کر گزرے ہیں، ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے، اور اس نظام تعلیم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مختلف تخصصات اور خاص خاص شعبے بنائے جا رہے ہیں جو پہلے اتنے نہیں تھے. آپ اگر اسے غور سے دیکھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اس پورے نصاب کی بنیاد لادینیت پر ہے، جس کو آسان لفظوں میں کہا جائے گا یہ ایک سیکولر نصاب ہے. اور ہمارے اپنے ٹاپک اور موضوع کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ اس میں عقل پرستی سکھائی جاتی ہے، کہ اپنے عقل کو استعمال کرو، تجربات کرو، مشاہدے سے کام لو اور فیصلے لو. ارے بھائی سائنس کی بنیاد تو اسی پر ہے نا. سائنس کیا کرتی ہے؟ تجربے کرتی ہے، اپنے ضابطوں کے مطابق تجربات سے وہ ایک نتیجے پر پہنچتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تجربہ کرنے کے لیے بھی عقل مند ہونا چاہیے آدمی. تو سائنسداں ہوتے ہیں، وہ تجربات کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنا نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یہ کام دے گی، اس کے اندر یہ تاثیر ہے. اور آپ نے ایسی بہت ساری سائنسی تحقیقات سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، جن کے متعلق بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق پیش کی اور ثابت کیا کہ پرانی تحقیق غلط تھی. ایسی مثالیں ہیں بہت ساری. جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، انڈے کی زردی. سائنسدانوں نے انڈے کی زردی میں لوگوں کے لیے نقصان بتایا. اس میں فیٹ ہے، اس میں کولیسٹرول ہے، اس کو زیادہ نہ کھائیں. ایک زمانے تک ماشاءاللہ سب جم کرنے والے لوگ ہیں، انڈے کا وائٹ کھاتے ہیں، یلو کو. ان باتوں کو ذرا غور سے سنیں کیونکہ مجھے جو آگے بات بتانی ہے اس میں یہ سب کام آئے گا، اور ویسے بھی کام ہی آئے گا انشاءاللہ. تو یلو کو سائڈ کر دیتے کہ بھائی نہیں، اس کو نہیں کھانا ہے، صرف وائٹ کھانا ہے کیونکہ یہ نقصان دہ ہے. اب ایک نئی تھیوری آئی ہے کہ نہیں، یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے، اب سب پیلے کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو پتا چلا
کہ جس چیز کی بنیاد عقل پر ہو، کیونکہ سائنس پورا کی پورا عقل پر ہے، اس کے نتیجے کبھی بھی یکساں نہیں رہتے، سیم نہیں رہتے، چینجز ہوتے رہتے ہیں اور وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اکیڈمک لائن میں، اس کی پوری بنیاد عقل پر ہے۔ بچہ شروع سے لے کے آخر تک دماغ ہی لگاتا ہے، دماغ ہی کو بنیاد بناتا ہے، دماغ ہی کو معیار قرار دیتا ہے، اس کو یہی سمجھایا گیا ہے۔ لگاؤ بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، میتھس میں نہ دماغ لگاؤ، تو اس کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ سب کچھ دماغ ہے، کیونکہ وہ 10 سال، 12 سال، 15 سال، 17 سال، 21 سال تک اسی دماغ کو معیار بنا کر سوچتا رہا اور اسی کے نتیجے پر یقین کرتا رہا۔ جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مسلمان تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، جو نسلیں بنی، انہوں نے دین کو بھی دماغ کو بنیاد بنا کر سمجھنا شروع کیا، کیونکہ مشین جو ہے وہ عقل بن چکی تھی، معیار جو ہے وہ عقل بن چکی تھی، اور عقل ہی کے اعتبار سے سوچنے کا وہ عادی بن چکا تھا، اور اسی سے نکلنے والے جو نتیجے تھے اسی کو وہ صحیح سمجھنے والا بن چکا تھا۔ تو اس نے دین کو بھی عقل کے اعتبار سے سمجھنا شروع کیا، اور یہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو گئی۔ جن کے پاس سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا، تو ملک کو سیکولر بنا دیا۔ میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ جن کے پاس نظام تعلیم تھا، انہوں نے تعلیم کے نظام کو سیکولر بنا دیا۔ اور جو اس تعلیم سے پڑھ کر نکلے تھے، وہ جب دین میں آئے تو انہوں نے بھی دین کو سیکولر بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ سیکولر بنانے کی کوشش شروع کرنے کا مطلب جو عقل میں آیا اس کو مانا، جو عقل میں نہ آیا اس کو رد کر دیا۔ بنیاد کیا بنی تھی؟ عقل۔ اسی وجہ سے اس وقت اکثر تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے اچھے عہدوں پر فائز لوگ، اچھی ملازمت کرنے والے، اچھے بزنس کرنے والے، لیکچرار، پروفیسرز، ہر شعبے میں جو ہماری قوم کے پڑھے لکھے ہیں، وہ دین کے تعلق سے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں، ان کو شبہات ہیں۔ شبہ ہونے کا مطلب ہے یقین نہیں ہے۔ شبہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یقین نہیں ہے۔ جیسا کبھی کبھی نماز کے اندر شبہ ہوتا ہے نا کہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی، میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، ایک دم 50-50 آدمی چلتا ہے۔ تو شبہ جو ہے وہ یقین کے جو ہے اپوزٹ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے بالکل شروع میں ہی ساری دنیا کو بتا دیا، خالی ایمان والوں کو نہیں، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو یقین ہی یقین والی چیز ہے۔
کیا فرق پڑے گا اگر ہمیں شک ہو جائے تو، اور ہمیں بہت ساری چیزوں پہ یقین نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق صرف اتنا ہی پڑے گا کہ ہمارا ایمان نکل جائے گا، کیونکہ ایمان کی بنیاد تو یقین پر ہے. اتنا ہی فرق پڑے گا اور زیادہ فرق پڑنے والا نہیں. تو بنیاد بنایا عقل کو، اور عقل کے سوچنے اور عقل کے اعتبار سے سمجھنے کا جب انسان عادی بن گیا تو اس نے دین کو بھی عقل کے اعتبار سے لینے اور چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جو بات عقل میں آئے اس کو قبول کیا، اور جو عقل میں نہیں ہے اس کو رد کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا عقل کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ کیا عقل کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کے اوپر سارے فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ کیا عقل ہر جگہ صحیح آپ کو رائے دے گی؟ کیا عقل کا ہر فیصلہ درست ہوگا؟ ایک سوال ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے عقل کو بنیاد بنا لیا تو پھر سوال بھی پیدا ہوا. اس کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو راستے ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اور ان ذرائع اور ان راستوں کی حدود اور ان کے لمٹ کو سمجھنا ہوگا. بے آدمی کی الگ الگ لمٹ ہوتی ہے، سوچنے والوں کی الگ الگ لمٹ ہوتی ہے، چیزوں کی الگ الگ لمٹ ہوتی ہے. اسکوٹر 2 لوگ کو لے کے جائے گی، رکشہ 4 لوگ کو لے کے جائے گی، کار جو 6 8 10 لوگوں کو لے کے جائے گی، بس جو ہے 50 لوگوں کو لے کے جائے گی، اور ٹرین ہزاروں لوگوں کو لے کے جائے گی. کیپیسٹی الگ الگ ہے. تو سارے معاملات چلتے ہیں علم پر، نالج پر، اور نالج اور علم حاصل کرنے کے ذریعے الگ الگ ہیں. سب سے پہلا ذریعہ جو ہم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ مشاہدے کا ذریعہ ہے، اور وہ حواس خمسہ ہے. 5 حواس. کیا ہے وہ؟ آنکھ سے دیکھنا، ناک سے سننا، ناک سے سونگھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، اور ہاتھ سے پکڑنا. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. اس کے ذریعے سے بہت سارے علوم انسان کو حاصل ہوتا ہے. ٹچنگ سے حاصل ہوتے ہیں، دیکھ کر بے شمار علم حاصل ہوتا ہے، چکھنے سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. وہ جو ایک زہر ہے جس کے بارے میں آج تک اس کی حقیقت پتہ نہیں چلی، تو ایک سائنسدان نے اپنی جان دے دیا اس کے حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے. تو وہ زبان سے ہی چکھنے کے اوپر گیا نا، کہ وہ تو بس ٹچ ہوتی ہے اور آدمی مرتا ہے. لیکن اتنے دیر میں اس نے کچھ لکھا، لیکن جو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا. تو چکھنے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہے. تو علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا. آنکھ اپنی جگہ پر مفید، کان اپنی جگہ پر مفید، ناک اپنی جگہ پر مفید، زبان اپنی جگہ پر مفید، بچ ہاتھ سے ٹچ کرنا، پکڑنا، وہ اپنی جگہ پر مفید. اور ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنے دائرۂ عمل کے اندر مفید ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بولے میں آنکھ بند کر لوں گا اور ہاتھ سے دیکھوں گا، بھائی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. کوئی کہ میں کان بند کر دوں گا، کاپوس ڈال دوں گا اور آنکھ سے سنوں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کوئی یہ کہ تیرا کان کو کاٹ کے پھینک دے. جب کاپوس ڈالنے کے بعد کان سے سنتا نہیں ہے اور تیری آنکھ سن نہیں سکتی تو کان کو پھینک دو. بولے بھائی اس کا جتنا کام ہے وہ کر رہا ہے، میں میرے کان کو کیوں کاٹوں؟
تو ہر ایک چیز اپنی جگہ پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بہت مفید ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے نالجز انسان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک حد ہے، ایک اس کی لمٹ ہے۔ ارے بھائی آپ اپنی آنکھ سے کتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں، ایک حد ہے۔ ایسا تو نہیں نا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ دلی دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات اس کی ایک لمٹ ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ کوئی کہے کہ بھائی دلی تک نہیں دیکھ رہا تو آنکھ نکال کے پھینک دے، ہم کہیں گے بھائی اس کی جو حد ہے اس حساب سے ماشاءاللہ میری آنکھ برابر کام کر رہی ہے، چشمے سے بھی اگر نظر آئے تو فرق کیا پڑتا ہے، دکھ تو رہا ہے نا۔ تو وہ اپنے لمٹ کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ جو جن چیزوں کی لمیٹیشن ہے وہ لمٹ تک ہی کام کریں گے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عقل کا، اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ عقل کا، کہ جو چیزیں مشاہدے میں نہیں آتی، جو چیزیں مشاہدے میں نہیں آتی، وہاں سے عقل کی شروعات ہوتی ہے کہ بھئی عقل تھوڑی ہیوی لیول کی چیز ہے، ہائی لیول کی چیز ہے، عظیم نعمت ہے۔ اس کی شروعات ان حواس خمسہ کے بعد شروع ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انسان اپنی عقل سے ہی سمجھ سکتا ہے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، ہاتھ سے نہیں سمجھ سکتا، اس کی حقیقت نہیں جان سکتا، اس کی کیفیت نہیں جان سکتا، اس کے ڈیپ میں نہیں جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کرسی ہے، اب ہم اس کرسی کو ٹچ کر کے میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ سخت ہے، کڑک ہے، بہت خوبصورت ہے، کلر بھی اچھا چلا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ بنی کیسے، یہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہاں پر ضرورت پڑے گی آپ کو عقل کی کہ بھئی یہ اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی مضبوط ڈیزائن والی کرسی خود بخود تو وجود میں آ نہیں سکتی، اس کو یقیناً کسی ڈیزائن نے ڈیزائن کیا ہے، کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور کسی فیکٹری سے ہو کے آئی ہے۔ یہ چیز نہ آپ کی آنکھ بتا سکتی ہے، نہ ناک بتا سکتی ہے، نہ کان بتا سکتا ہے، نہ ہاتھ بتا سکتا ہے، نہ زبان بتا سکتی ہے، یہ آپ کی عقل بتائے گی، یہ آپ کی عقل بتائے گی۔ جیسے اتنی حسین اور جمیل دنیا دیکھنے کے بعد، اتنی کارآمد دنیا دیکھنے کے بعد، ہماری عقل ہمیں کہتی ہے، اگر عقل سلیم ہے، کہ یقیناً اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، معمولی معمولی چیزوں کو بڑے جتن سے بنایا جاتا ہے، کمہار اپنا کام کرتا ہے، بڑھئی اپنا کام کرتا ہے، کارپینٹر اپنا کام کرتا ہے، دوسری دنیا کی آج کی نئی نئی کمپنیاں اپنا کام کرتی، لیبرز لگتے ہیں، سب کچھ لگتا ہے، خام مال اور کچا مال لگتا ہے، بہت ساری چیزیں لگتی، جب جا کے کوئی چیز وجود میں آتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلے پر آپ کو کس نے لایا؟ اس فیصلے پر آپ کو عقل نے لایا، اس فیصلے پر آپ کو کس نے لایا؟ عقل نے لایا کہ نہیں اس کا بنانے والا کون ہے؟ کوئی ہے، لیکن کون ہے یہ آپ کی عقل آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون ہے یہ آپ کی عقل آپ کو بتا نہیں۔ عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، عقل کی بھی اپنی ایک لمٹ ہے۔ اس نے آپ کو اتنا فائدہ دیا کہ جہاں پر آپ کا آنکھ جواب نہیں دے پا رہی تھی، کان ہاتھ اٹھا چکے تھے، زبان، ناک اور ہاتھ معذرت کر چکے تھے کہ بھئی ہم کو پتا نہیں ہے،
ہمارا کام جہاں تھا ہم نے ختم کر دیا. تو عقل نے آپ کو اتنا فائدہ دیا تھا کہ عقل نے آپ کو رہنمائی کی نہیں, اس کا کوئی بنانے والا ہے کہ بغیر بنائے ہوئے وجود میں آ ہی نہیں سکتی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. کم سے کم آپ اس درجے پہ تو پہنچے اپنے عقل کی بنیاد پر کہ کسی کریٹر کو, کسی خالق کو اور کسی مالک کو آپ نے مانا کہ کوئی ہے. کیونکہ بہت سارے تو اس کو بھی انکار کر ڈالتے ہیں, وہ کسی کریٹر کا وجود نہیں مانتے, خود بخود سب ہو گئے. لیکن یہاں پر عقل اپنا دم توڑ دیتی ہے. وہ اس بات کے بتانے سے عاجز ہے کہ بنانے والا کون ہے, وہ ذات کون ہے, وہ ہستی کون ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہاں پر اب تیسری چیز آتی ہے, یہاں پر ایک وہ علم کا ذریعہ آتا ہے جو سب سے اونچے درجے والا ہے, جہاں پر انسان کے سارے ذرائع علم دم توڑ دیتے ہیں, ہار مان لیتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں. وہاں پر ایک ذریعہ علم آتا ہے وحی الہی کا. وہاں پر ایک ذریعہ علم آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسیجز, پیغامات کا, جس کو وحی کہتے ہیں. اور جہاں پر یہ سارے عاجز ہو گئے, وہاں پر اس وحی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. اگر یہ وحی نہیں ہوتی تو نہ ہم اپنی آنکھ کان ناک سے کوئی چیز پتہ لگا سکتے تھے اور نہ ہماری عقل وہاں جواب دے سکتی تھی. اس کا جواب اور یہ نالج تو ہم کو وحی کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی تھی. تو آج کی بات میں اتنی بات ثابت ہوئی کہ عقل ہی آخری ذریعے علم, ذریعے معلومات اور نالج کا سبب نہیں ہے, اس کے اوپر ایک اور ذریعہ ہے. اور اگر وہ ذریعہ نہ ہو تو ہمارے بڑے سے بڑے عقل مند بھی کچھ نہیں کر سکتے, ان کی عقلیں فیل ہو جائے گی. اور وہ ذریعہ وحی ہے. وحی کیا ہے اور وحی کی ضرورت کیوں ہے, اور وحی کو ذریعہ نہ ماننے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کریں. سبحان اللہ, سنت پڑھ.